الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک موحد کو، توحید پرست کو جنت میں داخل کرے گا، وہ خواہ اس کا عمل کیسا بھی ہو. لیکن اگر کوئی شخص حقیقی طور پر توحید پر چلا ہوگا، توحید پر عمل کیا ہوگا، اس نے ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا کسی بھی طریقے سے، اس کا عمل کیسا بھی ہو. لیکن اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، موحد پرست ہوگا، توحید پرست ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَةُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اس کلمہ کا اقرار کرتے ہیں جو مریم کی جانب، جو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا تھا، جو ان کی طرف کیا گیا تھا، وَإِلَى مریم وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور جو ان کے اندر روح پھونکا گیا تھا اس پر وہ یقین رکھتا ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جنت اور جہنم کے حق ہونے پر، اس کے برحق ہونے پر یقین رکھتا ہے. أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کا عمل کیسا بھی ہو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا جس کا شرک سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہو، جو شرک سے دور رہا ہو، جو شرک کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی ہو، بلکہ موحد رہا ہو، حقیقی توحید پرست رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت پر مکمل ایمان رکھنے والا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اس پر عمل کرنے والا ہوگا. اس پر جو عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا. اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا: یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، کیا بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اگر بندہ شرک نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کو شریک، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بندہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ کا بندوں کا اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ ایک انسان اگر شرک نہیں کرتا، ایک انسان اگر شرک سے پاک ہے، حقیقی موحد ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، توحید کے جو تقاضے
ہیں اس کو پورا کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی بشارت دی جو حقیقی موحد ہوگا، جو توحید پرست ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جہنم کے آگ کو حرام کر دیا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ خالص لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے، اور جو اس کے تقاضے ہیں، یعنی جو لا الہ الا اللہ کے اندر جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے، کسی طرح سے بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ تو جو شخص حقیقی موحد ہوگا، حقیقی توحید پرست ہوگا، توحید پر چلنے والا ہوگا، اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا، اور ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے معاف کر سکتا ہے، اس کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوگا، کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، اللہ کے قائم مقام رکھا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور اس کے برعکس جو شخص اس پر توحید پر قائم رہے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے جو شخص حقیقی موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا، توحید کے تقاضے کو پورا کرتا ہوگا، توحید پر عمل کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی موحد بنے، توحید کے اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو مکمل کریں، اس کو پورا کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں حقیقی موحد بنائے، توحید کے جو تقاضے ہیں اس کا پورا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔